عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم لوگ خلد آباد شریف کے ایک حصے میں اللہ کے ایک ایسے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کا عشق رسول اور سنت رسول سے قرب اتنا بے مثال ہے کہ میں تو ان کی شخصیت کی ذات سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور اول روز سے جب سے ان کے بارے میں نے پڑھا ان سے دلی لگاؤ اور محبت۔ ان بزرگ کا نام ہے قاضی ضیاء الدین سنائی، یہ دلی میں رہتے تھے۔ ان کا زمانہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ محبوب الہی خانقاہی مزاج کے ایک بہت بڑے شیخ اور بزرگ محبوب الہی ہیں، لیکن ان کے زمانے میں حضرت قاضی ضیاء الدین کے اوپر شریعت اور سنت کا ایسا غلبہ تھا کہ یہ اپنی ایک الگ دنیا بنا کے رہے۔ یہ خانقاہی نظام کی ان باتوں کو جو شرع شریف کے خلاف انہیں نظر آتی تھی، برملا اس کے خلاف بات کرتے تھے، اور اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ خلاف شرع حرکت کر رہا ہے تو اس سے لڑ پڑتے۔ ان کے ظاہری حیات میں ایک مجذوب آیا، اور وہ مجذوب عالم جذب میں کچھ ایسی باتیں کی جو خلاف شریعت تھی، اور چونکہ وہ مجذوب تھے بہت سارے لوگ ان کے زیر اثر تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، تو اپنے سب سے بڑے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنا یہ کھڑاک یہاں سے اٹھائے، دلی کے باہر جائے، یہاں پر سنت رسول کے خلاف ہمارے والد کچھ برداشت نہیں کرے۔ کہ صاحبزادے جب وہاں قریب گئے تو وہ مجذوب بہرحال سچے مجذوب تھے، اور عشق اور وارفتگی میں اللہ کی یاد میں ایک ایسی کیفیت میں تھے جسے جلال میں انہوں نے گھور کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدن میں آگ لگ گئی، وہیں جل کے راکھ ہو۔ اب سنت رسول کے لیے راکھ ہو گئے۔ یہ خبر ان کے والد حضرت قاضی ضیاء الدین سنائی تک پہنچی، تو بجائے اس کے کہ دل گرفتہ ہوتے تو دوسرے بیٹے سے کہا سرکار کی سنت پر ایک بیٹا تو قربان ہوا، اب تم بھی جاؤ۔ وہ گئے، ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ گھور کے ان کو بھی دیکھا، وہ بھی جل کے راکھ ہو۔ ایک کے بعد ایک 4 بیٹے جل کے راکھ ہو۔ اس پر بھی ذرا بھی دل گرفتہ نہیں ہوئے، غمگین نہیں ہوئے، یہ اٹھے اور اٹھ کر اب خود چلے۔ جب وہاں قریب چلے تو وہ جو تھے مجذوب، جو کچھ ان کو کرنا تھا یا جلال سے دیکھنا تھا سب دیکھا، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الدین تیرے اوپر، تیرے چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایسی سپر ہے کہ میرا کوئی زور تجھ پر نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں سننا چاہتا، تو نکل یہاں سے۔ خیر وہ چلے گئے۔ ایسے سنت رسول کے عاشق، اور یہ حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب علیہ الرحمہ بابا نظام الدین اولیاء سے مخالفت کرتے، کہتے تھے کہ محفل سماع نہ برپا کیا کرے۔ آپ کی ولایت، آپ کی بزرگی سر آنکھوں پہ میں مانتا ہوں، لیکن میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا سماع بن کر۔ وہ کہتے تھے تم سے جو ہو کر لو۔ آخر کو یہ بہت کوششیں کی، لیکن ان کی ولایت کے آگے نہیں چل سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کہنے لگے کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں میں سنت اور شریعت پہ عمل نہ کروا سکوں۔ وہاں سے نکل حج کرنے چاہیے۔ سال کے بعد حج کر کے آئے واپس سورت میں پوچھے کہ نظام الدین اولیاء ابھی حیات ہے کہ وصال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابھی حیات ہے۔ کہنے لگے اگر وہ حیات ہے تب میں دلی نہیں جاؤں گا، اس شہر میں نہیں جاؤں گا جس شہر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برپا نہیں کروا۔ تو وہ سورت سے ادھر چلے آئے۔ یہاں آئے تو جب تک برہان الدین اولیاء یہاں تشریف لا چکے تھے، یہ آئے تو ان کی علمی وجاہت، بزرگی، ان کی شان، ان کے مقام اعلیٰ کے وجہ سے لوگ دوسری طرف سے آتے تھے ان کے پاس۔ ان کا آخری وقت آ گیا تو اس وقت کی بات، وصال کے وقت اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت برہان الدین اولیاء کی طرف سے پیغامبر آیا کہ حضرت سے کہو کہ برہان الدین آپ کی زیارت کے لیے آنے کی اجازت چاہے۔ تو میں نے کتاب میں جو جملہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس فاسق سے کہہ دو کہ تو قوالی سنتا ہے، میں تیری صورت دیکھنا پسند۔
پیغامبر جا کے پیغام دیا، لیکن ان کا مقام بھی بہت اونچا تھا، ان کا مقام بھی بہت اونچا تھا، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو حضرت برہان الدین غریب نے کہلا بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو میں نے آج سے توبہ کر لی ہے، آج سے قوالی نہیں سنوں۔ زندگی بھر تو ملے نہیں، آخری وقت وہ زیارت کے لیے آنا چاہتے تو آنے نہیں دی۔ جب انہوں نے کہا کہ جاؤ کہو کہ میں نے چھوڑ دی ہے محفل سماع، تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لا۔ جب قریب آئے تو اپنا عمامہ دیا کہ وہ تو سنت رسول کے معاملے میں میرا ان کا معاملہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ برہان الدین ولایت کے اس اونچے مقام پر ہے کہ میرا یہ عمامہ لے جاؤ بچھا دو، ان سے کہو کہ اس پہ چلتے ہوئے۔ بڑوں کی بڑی بات، اور جب تک قوم مسلم میں یہ مزاج رہا کہ ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے، قوم مسلم ترقی کرتی رہی۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ آج سب اپنی ہی عزت کر رہے ہیں، میں ہوں کہ آپ۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ صاحبانی علم و فضل کی عظمت کو جان کر قرار واقعی ان کی عزت ہم کر سکیں۔ خیر، اللہ تعالی سارے اولیاء کرام کے درجات کو بڑھائے، اللہ تعالی ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔